اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کر لی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا کر دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نیرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی اور دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے بھی نکال دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں۔ مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، اور خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکو تو مجھے بتاؤ، میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سجدج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے اور رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا۔ ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخونی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جلترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغلگیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے، ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا۔ آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جس کا نام حبیب بن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے ابو سلمہ،
جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کرانا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ابو سلمہ نے کہا، میں 3-4 دن بعد مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں۔ سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسے سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی مسافر نہیں لگتا، گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور قنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خدوخال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار، کوئی اپنا ہی ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا، اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کی ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے گئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر ابن الخطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات 23 جمادی الآخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کناں تھی جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کا یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے: اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑے جا رہے ہیں، آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی،
ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ خدا کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لے گا۔ اور ابو محمد، میں نے عمر کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی، میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ اور کئی اور مہاجرین اور انصار سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فردن جو آرا دی وہ تقریباً ایک جیسی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درست ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے۔ خلیفہ رسول طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کا رائے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم کو عمر کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی کو مدبر اور دانشمند سمجھتے ہیں۔ مجھے بٹھاؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کرایا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ اور میری بات سنو طلحہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی سنا دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر لیٹ گئے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ الصبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفۃ الرسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے خلیفۃ الرسول۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے میں لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور آپ کا ہی ساتھ دے گا، دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصود امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی تھی۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن الخطاب سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی تھی۔ ہم نے خلیفۃ الرسول کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے، اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ سن لی ہے خلیفۃ الرسول۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور لوگ تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفۃ الرسول سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے مثنی بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مثنی کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ صبح عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، اور جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔
لوگ جوق در جوق آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔